نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. لفظی ترجمہ: مثل حال صفت الذین ان کا جنہوں نے کفروا انکار کیا، بربہم اپنے رب کا، اعمالہم ان کے اعمال. یہ گرامر کے لحاظ سے اعمالہم یہ مثلو سے بدل ہے. مثلو اعمالہ ان کے اعمال، کرمادن رماد کرمادن میں یہ کاف جو ہے یہ تشبیہ کا ہے، اور رماد راک کو کہتے ہیں، خاکستر یہ اسم ہے، اس کی جمع آئے گی ارمدتن. اشتدت معنی لے اڑی، اشتدت وہ سخت ہو گئی، اشتدت بہ الریح یہ با کے ساتھ متعدی ہوا ہے، اشتدت بہ اسے الریح ہوا. تو لغوی معنی جو ہے اشتدت کا وہ سخت ہو گئی، مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن با کے ساتھ متعدی ہونے کی وجہ سے صرف ہوا ویسے نہیں اڑی بلکہ لے اڑی. ہاں، فی یوم دن میں، عاصف طوفانی آندھی کے، عاصف عصف ریح عاصف وہ تند ہوا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر کے بس بنا دے، ذرہ ذرہ کر دے. اور جس طرح عاصف بس کو کہتے ہیں، کعصف مأکول کھایا ہوا بس. فی یوم دن میں، عاصف طوفانی آندھی کے، لا یقدرون قدرت نہیں رکھتے، وہ مما اس میں سے جو کسبو کمایا انہوں نے، علی شیء کسی چیز پر، ذالک ہوا یہی وہ، الضلال گمراہی ہے، البعید دور کی. الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی خلق پیدا کیے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، بالحق با مقصد حق کے ساتھ، ان یشاء اگر وہ چاہے،
یذہبکم فنا کر دے تمہیں، یذہبکم لے جائے تمہیں، ویأتی اور لے آئے، بخلق مخلوق جدید نئی، وما ذالک اور نہیں ہے یہ، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، بعزیز کچھ دشوار۔ بعزیز یہ با خبر پر داخل ہوا ہے، نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کچھ دشوار نہیں ہے۔ وبرزوا، برزوا برز یبرزو، بروز ظاہر ہونا، اور مبارزت جو ہے میدان میں نکل کر للکارنا مقابلے کے لیے، للہ اللہ پاک کے لیے، جمیعاً سارے ہی یعنی سب مخلوق۔ فقال پس کہا، الضعفاء کمزوروں نے، ضعیفوں نے، للذین ان سے جو استکبروا بڑے بنے ہوئے تھے، استکبروا یہ کبر سے ہے، کاف با را، اور تکبر بڑائی جتلانا، استکبروا جنہوں نے بڑائی جتلایا، اپنے آپ کو بڑا کہا، دوسروں کو حقیر سمجھا اور حق بات کو ٹھکرایا۔ انا کننا بے شک ہم تھے، لکم تمہاری، تبعاً پیروکار، تمہارے کارکن تھے ہم۔ یہ تبعاً جمع ہے تابعن کی، ہم تمہارے تابع تھے دنیا میں۔ فہل انتم پس کیا تم، مغنون دور کر سکتے ہو، مغنون دور کرنے والے ہو، یہ اغنا عنہ قضا دور کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فہل انتم مغنون عنا پس کیا تم دور کرنے والے ہو ہم سے، من عذاب اللہ عذاب خداوندی میں سے، اللہ کے عذاب میں سے، من شیء کچھ حصہ۔ قالوا جواب دیا ان بڑوں نے، لو ہدانا اللہ اگر راہ دکھائی ہوتی ہمیں، لہدیناکم لو اگر راہ دکھائی ہوتی ہمیں، اللہ پاک نے، لہدیناکم تو ہم ضرور راہ دکھاتے تمہیں، سواء یکساں ہے، علینا ہمارے حق میں، اجزعنا یہ جو ہے حمزہ استخبار ہے، خبر دینے کے لیے استعمال ہوا ہے، کسی چیز کے متعلق کوئی خبر دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دو چیزوں کے درمیان برابری ثابت کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے خواہ اجزعنا ام صبرنا، خواہ روئے پیٹے ہم یا صبر کرے، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے، من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، محیص ظرف ہے، حاص یحیص حیصا و محیصا عن کذا، الگ ہونا، ہٹ جانا، بھاگ جانا۔ وقال اور کہا، شیطان نے، لما جب قضی الامر، قضیہ قضا فیصلے کو کہتے، قاضی فیصلہ کرنے والا، قضیہ مجہول کا صیغہ ہے، فیصلہ ہو چکا، الامر معاملہ، ان اللہ اب شیطان نے کیا کہا، شیطان نے یہ کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے، وعدکم اے لوگو وعدہ کیا تم سے، وعد الحق سچا وعدہ، ووعدتکم اور وعدہ کیا میں نے تم سے، فاخلفتکم سو پورا نہ کیا میں نے تم سے، وما کان اور نہیں تھا، لیا میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان کچھ زور، الا ان مگر یہ کہ دعوتکم میں نے بلایا تم کو، فاستجبتم لی پس تم نے حاضر جناب کہا، فاستجبتم لی تم نے لبیک کہا، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، لی میری بات پر لبیک کہا، فلا پس نہ، تلومونی لوم سے ہے، لام یلوم تلوم تلومو، اور نی ملامت کرو تم مجھے، ولومو اور شیطان ان سے کہتا ہے، اور ملامت کرو تم، انفسکم خود کو، اپنے آپ کو، ما انا نہیں ہوں میں، بمصرخکم تمہاری فریاد کو پہنچنے والا، مصرخ یہ اسم فاعل ہے،
مضاف ہے، کم مضافن الیہ ضمیر جمع مذکر حاضر، اور صرخ یصرخ باب نصرہ سے آئے گا چیخنا، فریاد کرنا، تو فعل لازم آتا ہے بمصرخکم تمہاری فریاد کو پہنچنے والا، وما انتم اور نہیں ہو تم بمصرخی میری فریاد کو پہنچنے والے، انی کفرت بے شک انکار کیا میں نے، بما اشرکتمونی تمہارے شریک ٹھہرانے کا مجھ کو، مجھے تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، اس کا میں انکار کرتا ہوں۔ من قبل کب شریک ٹھہراتے تھے؟ اس سے پہلے یعنی دنیا میں۔ ان تحقیق الظالمین ظالم لہم ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب۔ ان آیات میں منکرین کے 3 خیالوں کی گیس جو وہ لگاتے تھے ان کی حقیقت واضح کی گئی ہے، اور پچھلی آیتوں میں ان کا جو انجام بیان ہوا ہے اس سے سن کر شاید ان کے ذہنوں میں یہ خیالات پیدا ہوں، اس لیے ان کی حقیقت اچھی طرح واضح کی جا رہی ہے۔ پہلا خیال ان کا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں بہت سارے اچھے کام کیے تھے، بڑے بڑے خیراتی اور رفاہی کام انجام دیے، بہت سو کی مصیبت میں کام آئے، اور کسی نہ کسی عنوان سے خدا کی پوجا بھی کی ہے، تو کیا یہ سب کیا کرا اور دیا دلایا یہ کچھ کام نہ آئے گا؟ اس کا جواب یہاں سے مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اللہ کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا، یہ کائنات خود بخود سے پیدا ہوئی ہے، اس کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اور ہمیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کی کوئی صفت نہیں، یہ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی دوسروں کو وہ امداد دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، تو مثل الذین اسی طرح اللہ کو مانتے ہیں، خود یہ شیطان جو ہے، شیطان بھی تو اللہ کو خالق مانتا ہے۔ پیچھے اگلی صورت جو ہے سورۃ الحجر، اس میں شیطان کا مقولہ بیان ہوا ہے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا اے اللہ، اور انی اخاف رب العالمین رب بھی مانتا ہے، شیطان رب بھی مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے، باوجود اس کے وہ کافر ہے، مردود ہے۔ اب یہ لوگ مثلا آج کے یہودی، عیسائی، ہندو یا کسی عنوان سے اللہ کے منکر ہیں، ان کے بظاہر اچھے اعمال دنیا میں انہوں نے کیے، مثلا انہوں نے جہاز بنایا، ہیلی کاپٹر بنایا، کمپیوٹر ایجاد کیا، اور مواصلاتی نظام کو سیٹ کیا، اور فاصلوں کو سکویز کیا، سہولتیں انسانوں کے لیے فراہم کی، ایکسرا مشین ایجاد کیا، اور ریلوے انجن ایجاد کیا، وغیرہ وغیرہ، ہاسپٹلز بنائے، یونیورسٹیز بنائے، یہ سب انہوں نے اس دنیا میں کیا ہے، لیکن ان کے کرنے کا مقصد آخرت کی کامیابی نہیں ہے، آخرت پر ایمان رکھ کر کہ وہاں یہ کام ہمارے کام آ جائیں گے، ان کا اجر ہمیں ملے گا، وہاں جنت ہے، جہنم ہے، جہنم میں عذاب ہوگی، جنت میں اجر ملے گا، اس نیت سے، اس ارادے سے انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے ہیں۔ کس لیے کیے ہیں؟ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، دنیا کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے، اور بڑے بڑے ہاسپٹلز بنائے ہیں، ایون دینی مدارس کی نگرانی بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں کئی مدرسے جو ہیں وہ ہندو چلاتے ہیں،
اور بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں، وہاں پر عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کو یاد کیا جاتا ہے، اور چندے کے لیے باہر نکلنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ ان کے لیے میڈیسن کا زبردست انتظام موجود ہے، یعنی دوسرے مسلمانوں کی نگرانی میں جو مدارس چلتے ہیں ان سے کہیں بہتر طریقے سے وہ ہندو چلاتے ہیں، لیکن اس اللہ کی ربوبیت کو، اس کی وحدانیت کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے کام وہ آخرت کی کامیابی، نجات کے لیے نہیں کرتے ہیں دنیا میں نمود و نمائش کے لیے، شہرت کے لیے، ہمارا نام جو ہے دنیا میں باقی رہے، کوئی ہمارا نام لینے والا ہو، تاریخ میں ہمارا نام مثال بن جائے وغیرہ۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک میں قبول نہیں کروں گا جب تک تم نے ہیلی کاپٹر نہیں بنایا ہے، جب تک تم نے ہاسپٹل تعمیر نہیں کی ہے، جب تک تم نے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے تو تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ اور یہ بہت سارے کام قیامت کے دن ان کے کام نہیں آئیں گے، یہ بڑے بڑے کارنامے کام نہیں آئیں گے۔ یہ کام اس وقت آئیں گے جب اللہ کی وحدانیت کو وہ مانیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ذات میں، صفات میں، اور اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ مثال آج کے درس میں جو ہے شیطان کی جو بات ہے، شیطان وہ عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، تینوں کے باوجود مردود ہوا اس لیے کہ عاشق نہیں تھا۔ ایک مطالبہ اس سے ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی، انکار کیا۔ اس نے کہا اس میں کیا لاجک ہے، میں آدم کو سجدہ کروں؟ تو ایک حکم کے انکار سے راندہ درگاہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو من و عن ماننا، یہ غلامی ہے، یہ بندگی ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ اب ان کی ادائیگی میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، انسان کمزور ہے، ان کو کمال کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا۔ جس حسن کے ساتھ ان کی ادائیگی مطلوب ہے، اس خوبصورتی کے ساتھ ان کو انجام نہیں دیتا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، اس کی عاجزی کو منظور کرتا ہے، اور اس کے چھوٹے بڑے تمام نیکیوں کو بڑے بڑے اجر کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یہ اس کنٹریکٹ کا فائدہ ہے جو آخرت پر ایمان کا مقصود ہے۔ آخرت پر ایمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، اور جس طرح ماننا چاہیے اس طرح مانتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ اللہ کو بھی مانتا ہوں اور شیطان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوں۔ اللہ کو مانتا ہوں شریک ٹھہرا کر، پھر مشرکین مکہ بھی اس طرح مانتے تھے۔ عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر، عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرا کر، عیسیٰ کی ماں مریم کو شریک ٹھہرا کر، عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو دنیا میں اب ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں بھگوان، اور تمام جتنے بھی نیچے 23 کروڑ خدائیں ہیں ان کی بت ہیں، ان بتوں کو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بھگوان ایک ہے، وہ کہتے ہیں عبادت کا حقدار بھگوان ہے، لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے ان بتوں کے بغیر۔ تو کوئی ہندو بھی بھگوان کی عبادت نہیں کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی مشرک ٹھہرے اور کافر ٹھہرے۔ تو کسی کا ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرنا اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کی بقا کے لیے، یہ آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب ہم کسی ملک جاتے ہیں تو وہاں
پاسپورٹ لے کر جاتے ہیں، یہ ایمان پاسپورٹ ہے۔ ان لوگوں کے پاس آخرت کا پاسپورٹ ہے ہی نہیں، تو وہاں یہ نیک اعمال بظاہر نیک ہے، ان کو نیک کہنا بھی یہ نیکی کی توہین ہے۔ نیک وہ ہے اللہ کا حکم، رسول اللہ کا طریقہ، اور بندہ اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دے، یہ نیکی کہلاتا ہے، اور پھر مرتے دم تک اس کی حفاظت بھی کرے، تب قیامت کے دن وہ نیکی کام آئے گی۔ تو یہاں پر مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، یعنی اس پر چلی تیز ہوا، اور یعنی ان کے اعمال کا حال اس راکھ جیسا ہے جیسے کسی طوفانی دن میں آندھی لے اڑی۔ اب راکھ ہے، اس کا وزن نہیں ہوتا ہے، راکھ کو اگر اوپر ہوا میں، اور ہوا بھی انتہائی طوفانی ہو، اچھالا جائے تو اس کی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے کفار کی اعمال کو اس چیز سے تشبیہ دی، فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ تو لا یقدرون، وہ قادر نہیں ہوں گے، خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ انہوں نے کمایا ہے اس میں سے، یعنی جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا 70 سال 100 سال کی زندگی میں، اس میں سے کسی چیز پر بھی وہ قادر نہیں ہوں گے۔ اور جہاں موقع ہوگا، ضرورت ہوگی، ضرورت کے وقت جو ہے یہاں کا وہ کیا کرایا سب کچھ ضائع ہوگا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے بہت بڑی گمراہی، پرلے درجے کی گمراہی یہ ہے۔ یعنی ایک بندہ گمراہ ہوتا ہے، وہ کچھ گمراہی میں آگے بڑھتا ہے اور پھر خبردار ہوتا ہے تو واپس یو ٹرن لیتا ہے، لیکن بہت دور جا نکلا، زندگی کے سفر میں واپس ہدایت کی طرف آنے کا امکان ہی نہیں ہے، ضلال بعید۔ تو آگے آیت میں یہ فرماتا ہے منکرین کے یہ اعمال نہ صرف آخرت میں راگ کا ڈھیر ثابت ہوں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی ان کے کارنامے ان کا وجود برباد کر دیے جانے کا مستحق ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض، اے مخاطب کیا تو نے غور و فکر نہیں کیا ہے؟ بے شک اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو۔ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق آسمان ہے۔ اس آسمان کو دیکھو، بغیر ستونوں کے تمہارے اوپر چھتری کی طرح چھت کا فائدہ دے رہا ہے۔ والارض، اور زمین کو دیکھو، اس میں تمہیں پیدا فرمایا، اس میں تمہیں لوٹایا، اس سے تمہیں اٹھائے گا۔ بالحق، بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے انسان آسمانوں کی بلندیوں کو اور زمین کی مسطح ہونے کو غور و فکر سے دیکھے، اور زمین کے اوپر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ اللہ چاہے یذہبکم تو تمہیں فنا کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور دوسری نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی دشوار نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے اللہ کے لیے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور یہ سب مخلوق قیامت کے دن ظاہر ہوں گے للہ، اللہ کے حضور، جمیعاً سب، یعنی جن و انس سب برآمد ہوں گے، سارے ہی اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ اس میں جو کارندے تھے وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے جنہوں نے گمراہ کیا تھا۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، کہیں گے الضعفاء، کمزور، جو فکر کے کمزور تھے، جن کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں لے کر، یہ ہمارے یہ قائد، ہمارے یہ لیڈر جو ہیں، ہمیں لے کر کہاں جا رہے ہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو یہ ضعفاء
کن سے کہیں گے؟ للذین، ان لوگوں سے استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا جانا تھا۔ وہ کہتے تھے ہماری بات ہی مانی جائے، ہمارے مقابلے میں کسی اور کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو یہ چھوٹے ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم دنیا میں تمہارے تابع دار تھے، تبعاً تابعن کی جمع ہے، تمہارے پیروکار تھے، تمہارے لیے ہم نے نعرہ لگایا تھا، تمہارے لیے ہم نے چندہ کیا تھا، تمہارے لیے ہم نے پیسے لگائے تھے، تمہارے لیے ہم نے اپنی صلاحیتیں ضائع کی تھی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، پس کیا تم دور کر سکتے ہو، مغنون عنا، ہم سے دور کر سکتے ہو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ 2% عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو، کچھ، من شیئن مانا کچھ، شیء ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ برابر۔ تو وہ جواب دیں گے قالوا لو ہدانا اللہ، اگر ہدایت دیا ہوتا اللہ ہمیں، لہدیناکم، تو ہم بھی تمہاری ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے دنیا میں۔ ہم مقصد کیا ہے؟ ہم خود گمراہ تھے، تو گمراہ کسی کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ ان کی غلطی بہت بڑی یہ ہے کہ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ خود ہوا ہے، اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس اختیار کو غلط استعمال کر کے اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مردود ہوا، رجیم ٹھہرا۔ اب یہ لوگ بھی اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، اللہ کی طرف نہیں آئے، اپنی خواہشات پر چل کر زندگی بسر کی، تو جب اپنی خواہشات پر چل کر آگے بڑھے تو آگے گمراہی کا راستہ تھا۔ تو گمراہی پیدا کرنے والا دلوں میں وہ اللہ ہے، گمراہی کے اسباب کو انہوں نے اختیار کیا، تو ان اسباب پر چلنے سے گمراہی اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھئی اچھی صحت کے لیے اچھا ماحول، اپنی گلی کوچوں کو، اپنے چمن کو، اپنے فضا کو صاف پاک رکھو، کہیں پانی جو ہے کھڈے میں گڑھے میں کھڑا نہ رہے، اس میں بیکٹیریا پرورش پائیں گے، جراثیم ہوں گے، وائرس ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بندہ اسی ماحول میں جہاں کوڑا کرکٹ جو ہے لوگ ڈالتے ہیں اور بدبو پھیلتی ہے، اور پانی جگہ جگہ کھڑا ہے، وہاں پر وائرسز ہیں اور بیکٹیریاز ہیں، تو نتیجہ ایک دن جو ہے وہ زہریلے جراثیم اس کے خون میں داخل ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں بندہ مر گیا، بیمار ہو گیا۔ اب کہتا ہے کہ بھئی یہ ہے، یہ مثال جو ہے گمراہوں کی، گمراہی کے راستوں پر چل کر بندہ جب گمراہ ہوتا ہے، کفر کے راستوں پر چل کر کافر ہوتا ہے، تو اینڈ میں نتیجے کے طور پر اس کے دل میں کفر، گمراہی اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کام بھی کرے اس کو کوئی نتیجہ بھی نہ ہو۔ ہدایت کے راستوں پر بندہ چلے گا تو نتیجہ ہدایت والا نکلے گا، اور کفر کے راستوں پر چلے گا تو نتیجہ ہدایت والا تو نہیں نکلے گا۔ کفر کے راستوں پر چل کر بندہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہدایت تک پہنچنے کے لیے ہدایت کے راستوں پہ چلنا ضروری ہے۔ تو دنیا میں یہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے رہے، اللہ کی دی ہوئی عقل کو، اختیار کو غلط استعمال کیا، اور پھر جب گمراہ ہو گئے تو انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں ہدایت دیا ہوتا اللہ نے تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی، یعنی ہم بھی بیوقوف تھے اور تم بھی بیوقوف ہو۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے ہمارے حق میں، علینا ہمارے حق میں، تمہارے ہمارے حق میں، سب کے حق میں یکساں ہے، اجزعنا ام صبرنا، ہم چیخے چلائے خواہ صبر کریں۔ چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور صبر کرے بھی تو صبر کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جائے فرار، بچنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔
وقال الشیطان لما قضی الامر، اب یہ تو جو لیڈر تھے جن کے کارکن بن کر لوگ جہنم پہنچے، ان کا ڈائلاگ بیان ہو رہا تھا۔ اب وہ مقتدی اعظم جو ہے، بڑا لیڈر، وہ ان سے خطاب کرے گا جہنم کے اندر۔ قال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، قضی الامر، جب معاملہ، جہنمی جہنم جا چکے ہوں گے اور جنتی جنت میں، تو یہ کہے گا ان اللہ، اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدکم، تم سے وعدہ کیا، وعد الحق، پکا سچا وعدہ۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں۔ اور قیامت کا دن، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ثابت ہے، ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، شیطان اپنی تقریر میں کہے گا وعدکم وعد الحق، پکا سچا وعدہ۔ شیطان دشمن تھا، اس کی دشمنی کو پہچانو، فاتخذوہ عدوا کا ہے سورہ فاطر میں، اس کو تم بھی دشمن سمجھو، دشمن جانو، اور دشمن جان کر اس کے ساتھ دوستی مت کرو، اس سے دور رہو۔ وَوَعَدتُّكُمْ، شیطان کہے گا میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، بس میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، وعدہ خلافی کی تمہارے ساتھ۔ اب شیطان وعدہ خلافی کرنے پر لوگوں کو اکساتا ہے، اور وعدے کی پابندی یہ ایمان کی علامت ہے، اور وعدہ خلافی یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو شیطان خود کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی، اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وعدہ کون سا کیا تھا؟ کہ بھئی آگے کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ قبر کی زندگی ہے، نہ قبر کی راحت ہے، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ اچھائیوں پر اچھا بدلہ ہے، نہ برائیوں پر کوئی سزا ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے، مزے اڑاؤ۔ یہ شیطان کے وعدے تھے۔ تو فَأَخْلَفْتُكُمْ، اب ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، اب نتیجہ سامنے آ گیا۔ جو لوگ اس کے پیچھے چلے تھے، اب وہ لوگ اس کے ساتھ مل کر عذاب کا مزہ بھگت رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، اور نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر کچھ زور یعنی کان سے پکڑ کر تمہیں اپنے پیچھے نہیں پھراتا اور نہ پھرا سکتا ہے، وہ صرف وسوسہ تک محدود ہے۔ وسوسہ ڈال سکتا ہے، کسی کے دل میں آتا ہے کہ یہ حرام کام ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، اگر یہ غلط کام کیا جائے تو یہ فائدہ ملے گا، بس ایک وسوسہ آ گیا۔ شیطان کا کام اس وسوسے تک، اب اس کو عملی جامہ پہنانا یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تمہارے دل میں، اس کو خوشنما کر کے ڈال دیا۔ فاستجبتم لی، پس تم نے لبیک کہا میری اس دعوت پر، حاضری دی، قبول کیا۔ فلا تلومونی، تو قبول کرنے کے بعد تم اس پر چل پڑے۔ فلا تلومونی، لوم ملامت، بس تم ملامت مت کرو مجھے۔ ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد کو نہیں سن سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، ہم دونوں عذاب میں پڑے ہیں، نہ تم مجھ سے کچھ عذاب دور کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری کوئی تکلیف دور کر سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی، میں نے انکار کیا ان تمام چیزوں کا جن کو تم میرے کہنے پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے دنیا میں۔ اب جو بھی مشرکین ہیں، یہ شیطان کے وسوسے سے ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جنات کو شریک ٹھہراتے ہیں، فرشتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، انبیاء کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب شیطان کے وسوسے سے ایسا ہوتا ہے، اس سے شیطان نے کہا تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالمین جو ہیں، کافر، مشرکین، منافقین،
یہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ تو شیطان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے ایمان کے بغیر کوئی عمل آخرت میں بار آور نہیں ہوگا، اس کا کوئی اجر و صلہ انسان کو نہیں ملے گا۔ آخرت میں اپنے اعمال کا صلہ پانے کے لیے ایمان راہداری ہے، پاسپورٹ ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مثال سے اللہ نے سمجھایا، مثال سے اگر کسی کو سمجھایا جائے تو بات بڑی تیزی سے اور اچھے طریقے سے ذہن نشین ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رماد اشتدت بہ الریح، تم اپنے سامنے اگر راگ کو اوپر اچھالو تیز و تند ہوا میں، اس راگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ ذرہ ذرہ بن کر بکھر جاتا ہے، فضا میں ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے بغیر کیے ہوئے اعمال کی حیثیت۔ تو ایمان اور عقیدہ اہم چیزیں ہیں۔ اور پھر شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو لوگ شیطان کے وسوسوں پر چل کر اللہ کی کتاب کو، اللہ کے صفات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے مقابلے میں آتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس تقریر کے اندر شیطان نے جو تقریر کی ہے۔ اس لیے قرآن کتاب رحمت ہے، یہ واقعہ اب بتا رہا ہے، حالانکہ واقعہ آنے والا ہے، یہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ جہنم پہنچنے کے بعد، یعنی آخری منزل تک جب پہنچ گئے، شیطان کی پیروی کر کے وہاں جا کر وہ کہے گا اب تم جانو تمہارا عذاب، جس طریقے سے اپنے کو بچا سکتے ہو بچاؤ، میں تو خود مصیبت میں گھرا ہوا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ لیڈر دنیا میں کسی کے پیچھے چلتے ہیں، اس حوالے سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لیڈر جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اور اس کے پیچھے چل کر ہم آنکھیں بند کر کے جذبات میں اپنا مال بھی خرچ کرے، جان بھی خرچ کرے، اور اس کے لیے وقت بھی لگائے، اور آخر کار وہ ہمیں جہنم کے دہانے پہنچا کر رہے۔ واپسی ریورس جو ہے آنا اس وقت ممکن نہ ہو، متاع عزیز جو ہے عمر مکمل گزر چکی ہوگی، اور ہم دیکھیں گے اس بندے نے تو ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، نہ اس نے اعمال کے حوالے سے ہمیں آگاہی دی اور نہ عقیدے کے حوالے سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچایا۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ اس لیڈر کے ساتھ جانا پڑے گا جہنم میں۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ اور پھر محدود سطح پہ بندہ اپنے دوستوں کو دیکھ لے، کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی تو نہیں ہے کہ جو خود اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، چونکہ دوست کا اثر دوست پر ہوتا ہے۔ اللہ کے باغیوں کے ساتھ جب دوستی کریں گے تو قیامت کے دن یہی ہوگا، ان دوستوں کی وجہ سے پھر ہم ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔